ایک لکڑہارا جنگل کے قریب رہتا تھا۔ وہ روزانہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا اور شہر میں لے جا کر بیچ دیتا تھا۔ وہ اس سوچ کے ساتھ زمین بھی کھودتا تھا کہ کبھی اس میں سے اس کو خزانہ مل جائے اور اس کی زندگی سنور جائے۔ اسی امید کے ساتھ وہ اپنے ساتھ جنگل میں بیلچہ اور کلہاڑی بھی لے کر جاتا تھا۔ ایک دن وہ خزانے کی تلاش میں زمین کھودنے لگا۔ اسی دوران اچانک اسے زمین میں ایک بہت بڑی دیگ نظر آئی۔ وہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اس دیگ کے اندر کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے، اسی لیے تو اسے کسی نے اس جنگل میں درخت کے پاس زمین کھود کر دبایا ہوا ہے۔ وہ خوشی خوشی دیگ کی طرف بڑھا تاکہ اس کے اندر ہاتھ ڈال کر خزانے کو دیکھ سکے۔ اس نے جب دیگ میں ہاتھ ڈالا تو اسے پتا چلا کہ دیگ اندر سے بالکل خالی تھی۔ اس نے غصے میں دیگ اٹھا کر درخت کے پیچھے رکھ دی۔ کچھ دیر وہ خزانے کی تلاش میں زمین کھودتا رہا لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اس نے غصے میں کلہاڑی اٹھا کر درخت کے پاس پھینک دی اور تھک ہار کر درخت کے قریب بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظر دیگ پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ کلہاڑی بے خیالی میں اس دیگ میں جا گری تھی۔ لکڑہارے نے دیگ میں جھانک کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرانگی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ دیگ میں ایک کی جگہ 100 کلہاڑیاں موجود تھیں۔ ساتھ ہی اسے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی عام دیگ نہیں ہے بلکہ یہ کوئی جادوئی دیگ ہے، اسی لیے تو اس کی ایک کلہاڑی 100 میں تبدیل ہو گئی ہے۔ وہ خوشی خوشی اس دیگ کو اٹھا کر گھر لے گیا۔ لکڑہارے نے اس دیگ کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ رات کے وقت اس نے جادوئی دیگ کو دوبارہ آزمانے کے لیے اس میں ایک آم ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا تو دیگ میں 100 آم موجود تھے۔ اب تو اس کا یقین پختہ ہو گیا کہ یہ واقعی کوئی جادوئی دیگ ہے۔ وہ اس دیگ سے سونے کے سکے وغیرہ نکال کر انہیں بیچتا رہا اور بہت امیر ہو گیا۔ امیر ہونے کے بعد وہ دوسرے غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ اس کے پاس اگر کوئی غریب آدمی آتا تھا تو وہ کبھی اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ملک بھر میں اپنی سخاوت کی وجہ سے بہت ہی مشہور ہو گیا۔ اس کے اچانک امیر ہو جانے اور جادوئی دیگ کی کہانی ہر جگہ پھیل گئی۔ اس ملک کے بادشاہ کے پاس بھی اس جادوئی دیگ کی خبر پہنچ چکی تھی۔ وقت کا بادشاہ بہت لالچی تھا۔ اس کے پاس اپنا بہت سارا خزانہ تھا، اس کے باوجود اسے مزید خزانے کی ہوس تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ دیگ اگر اسے مل جائے تو اس کے خزانے میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اس سوچ کے ساتھ بادشاہ نے حکم دیا کہ لکڑہارے اور اس کی دیگ کو محل میں لایا جائے۔ خادم گئے اور بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور لکڑہارے کو دیگ سمیت پکڑ کر محل میں لے آئے۔ لکڑہارے سے بادشاہ نے وہ دیگ لے لی اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ اچانک وہ اپنے قدم نہ سنبھال سکا اور اس کا پاؤں دیگ میں جا پڑا۔ اب جادوئی دیگ کی وجہ سے 100 بادشاہ نکل آئے۔ ایک جیسے 100 بادشاہ میں ایک اصلی بادشاہ تھا، باقی جادوئی تھے۔ وہ سب دیگ کے حصول اور لالچ کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ اسی طرح سب نے ایک دوسرے کو جادوئی دیگ کے لالچ میں قتل کر دیا۔ لالچ کی وجہ سے اصل بادشاہ خود بھی زندہ نہ رہا۔ لکڑہارے نے خاموشی سے اپنی جادوئی دیگ اٹھائی اور اسے لے کر اپنے گھر چل دیا۔ سچ کہتے ہیں کہ لالچ بہت بری بلا ہے۔ اگر ہمارے دوسرے بیٹے کے پاس زیادہ اچھی چیز ہے تو اس سے حسد کرنے کی بجائے جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں۔